بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. تقریباً 2-3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے، سیاسی موسم بڑا خوشگوار ہونے والا ہے اور کشیدگی ختم ہو جائے گی. اور لوگ میری بات کو مانتے نہیں تھے، بلکہ وہ بالکل اپوزٹ بات کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ باجوہ کی جو پالیسیاں ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی، باجوہ کا ایجنڈا، باجوہ کا اسکرپٹ، یہ سارے کا سارا وہ کنٹینیو کرتا رہے گا، کیونکہ ابھی تک جو فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے وہ باجوہ صاحب کی ہوئی ہے، اور باجوہ صاحب بڑے ایکٹیو بھی ہیں. چودھری پرویز لائی صاحب کو بھی فون کر رہے ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے گھر چلے گئے، اور جرنلسٹوں کو بلا کے سٹوریز فیڈ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں. دراصل باجوہ صاحب کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ آگے آ رہے تھے، اگریسیولی آ رہے تھے، وہ پریمپٹیو سٹرائک کر رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس طریقے سے کرنے سے جو ان کی طرف رخ انور ہے، جو ان کی طرف تیر چلنے ہیں، وہ ان کا رخ تبدیل کر لیا جائے گا. اس لیے ان کو خطرہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 6 سال وہ رہے ہیں، اور مخبرین تو موجود ہیں، اور مخبر ان کے موجود ہیں، تو وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے انفارم کرتے رہتے ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہلی جو ہو رہی ہے. اس لیے باجوہ صاحب ذرا تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے، اگریسو ہو گئے تھے، اور وہ اصل میں وہ اپنے انسٹیٹیوشن کو اور موجودہ آرمی چیف ان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہر تیسرے دن ملاقاتیں کر رہے ہیں سسر جی بھی، اور سب ملا کے، تو بہت زیادہ انہوں نے اپنے خود ساختہ طریقے سے امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش کی. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کام نہیں آ سکیں، اور اس کی ریزن ہے کہ کچھ انکوائریز شروع ہو چکی ہیں، اور کچھ انکوائریز ابھی پائپ لائن میں ہیں. بہت ہی سنجیدگی سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور دوسری جانب جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی ری پوزیشننگ کر رہے ہیں، اور ری پوزیشن اس لیے کر رہے ہیں، اپنی اصل پوزیشن پہ واپس آ رہے ہیں. انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور الیکشن لڑنے کی وجہ سے اپنا جو ووٹ بینک ہے، اپنی کھوئی ہوئی ساکھ ہے، وہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جو گین کیا وہ ملا کر پاکستان مسلم لیگ نواز، یعنی کہ شہباز شریف فیملی اینڈ کمپنی کو، انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروائے. نیب کے جو چل رہے تھے، نیب کے مقدمات، ایف آئی اے کے مقدمات، وہ ختم کروا لیے. پیپلز پارٹی نے اس سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ ایم کیو ایم کے کوئی مقدمات نہیں تھے، نیب آرڈیننس جس سے ان کو فائدہ ہوتا، ایم کیو ایم کے کوئی مقدمات نہیں تھے. اس کے بعد بی اے پی کے باپ کے کوئی مقدمات نہیں تھے. چھوٹے گروپ شاہزین بگٹی، اے بی سی جتنے بھی ہیں، ان کا کسی کا کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور ان کی لیڈرشپ کو کوئی مسائل نہیں تھا. اس لیے انہوں نے تو باجوہ صاحب کی ہدایات پہ عمل کیا، کیونکہ نیب ترامیم میں ایک شک ڈالی گئی تھی، اور وہ یہ ڈالی گئی تھی کہ جو پراپرٹیز ہیں فیملی ممبرز کے نام اگر وہ ہیں تو ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا سرپرست سے. یعنی اگر کوئی سرکاری ملازم ہے یا کسی اہم عہدے سے ریٹائر ہوئے، فار ایگزامپل باجوہ صاحب ہیں، فار ایگزامپل عمران خان صاحب ہیں، یا شہباز شریف صاحب ہیں. اب جو نیا نیب کا قانون ہے، یہ جتنا بھی خدا نخواستہ یہ بنائیں، ان کے بچے، ان کے فیملی ممبرز جتنا مرضی مال بنائیں، اس سے ان کو نہیں پوچھا جائے گا. وہ نیب کی دستہ سے نکال دیا. تو اس نیب ترامیم میں یہ چیز بھی شامل کی گئی تھی، اور اس کا پھر وہی ہوا. احمد نورانی کی سٹوری آپ دیکھ لیں، اور اب باجوہ صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس لیے جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، چھوٹی جماعتوں کو تو الٹا نقصان ہوا، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے ان کو کھا پی گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کے جب الیکشن آئے گا تو الیکشن میں پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نواز، کیونکہ ان سب نے آپس میں اب ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑنا ہے. جے یو آئی نے، مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے، ایم کیو ایم نے، بی اے پی نے. اب بی اے پی کو بھی وہ لگایا جا رہا ہے، سرنگ کھودی جا رہی ہے، بی اے پی کے لوگوں کو کھینچا جا رہا ہے. زرداری صاحب اس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور اس میں صادق سنجرانی جو ہیں وہ بہت اہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے یہ معاون خصوصی ہوتے تھے، پی ایم آفس میں بیٹھتے تھے، پی ایم میں اپنے وہاں پہ جاب کرتے تھے. تو صادق سنجرانی صاحب بیسیکلی پیپلز پارٹی کے ہیں، اور اب وہی اپنے لوگوں کو واپس پیپلز پارٹی کی طرف بھیج رہے ہیں. تو یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو کراچی سے ہمیشہ جو تبدیلی آنی ہے، تبدیلی اس وقت بھی، پہلے بھی جو تبدیلی آئی تو اس میں چھوٹی جماعتیں کام آئیں، اور اب جو تبدیلی آنی ہے، اب اس میں بھی چھوٹی جماعتیں ہی اپنا کام کریں گی، اور ری پوزیشننگ ہو رہی ہے.
تبدیلیاں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، آج اس کی عملی تصویر بھی دیکھی۔ اعظم سواتی صاحب رہا ہو کے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، اور ارشد شریف صاحب کا کیس دوبارہ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، کیونکہ 2 ہفتے کے لیے ایڈجرن ہوا تھا۔ 5 جنوری کو لارجر بینچ دوبارہ ارشد شریف صاحب کا کیس سنے گا، اور اب تک کی جو اسپیشل جے آئی ٹی ہے اس نے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں جو رپورٹ ہے اب تک کی عبوری رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا لارجر بینچ نے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کی مالی ضروریات پوری کی جائیں گی، اور فارن آفس ان کو اور وزارت خزانہ دونوں ان کو مکمل طور پہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن اسپیشل جے آئی ٹی جو ہے وہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے ابھی تک بیرون ملک نہیں جا سکی، اور لاجسٹکس کا ایشوز ہیں اور فائنینشیل ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے وہ واپس باہر نہیں جب جا سکی۔ یو اے ای جانا ہے، اس نے کینیا جانا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو کینیڈا بھی جانا پڑے، اور کیونکہ جو دونوں شہری ہیں، دونوں بھائی، وہ کینیا میں تو رہتے تھے لیکن نیشنل کینیڈین ہیں، اور آج کل ہو سکتا ہے کہ وہ کینیا سے وہ واپس جا چکے ہوں کینیڈا، ان تک کیسے پہنچنا ہے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جی، وہ ایک تو ایم کیو ایم کی بات کر رہا تھا میں۔ ایم کیو ایم کے جو مسائل ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں بتایا، اب مزید تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے جی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب نئی حلقہ بندیاں ممکن نہیں، انہی حلقہ بندیوں کے ساتھ یہ الیکشن ہوگا۔ یہ ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی نے صاف جواب دے دیا، سیاسی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی۔ اب ان کی نظریں ہیں فیڈرل گورنمنٹ پہ، شہباز شریف صاحب پہ، کہ جی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ایک طریقہ ہے، اور کیونکہ جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور یہ ایم کیو ایم، پی ایس پی، یہ سارے ایک ہو رہے ہیں، کیونکہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اب کراچی میں ایکٹیویٹی ہو گئی ہے سٹارٹ، کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن نئی، یہ جو اس وقت کی سٹیٹس ہے، اگر انہی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہوئے تو پھر ایم کیو ایم فیصلہ کرے گی کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے ان میں حصہ لے گی یا حکومت سے الگ ہو جائے گی، اور اگر وہ حکومت سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد پھر اگلا نشانہ جو ہے، اگلی منزل ہے بی اے پی، اور بی اے پی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہا ہے، نہ ان کو کچھ ملا نہ ایم کیو ایم کو کچھ ملا، تو اس پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کب اناؤنس کرتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے، اگر آپ نے بلدیاتی الیکشن نہیں دینا، کیونکہ اگر اس بار اس موقع پہ ایم کیو ایم اگر گیو اپ کرتی ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کراچی سے وہ نکل گئی، اور ان کا جو ایک ری یونین کا ایک انہوں نے اپنے آپ کو ایک ہوے کے طور پہ پیش کرنا ہے، وہ ہوا ختم ہو جائے گا اگر اس وقت انہوں نے کوئی تھرل پیدا نہ کیا، اس لیے ان کی مجبوری ہے تھرل پیدا کرنا۔ ہاں، ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ 12-14 ارب روپے کا، 15 ارب روپے کا کوئی ترقیاتی فنڈ مل جائے ترقیاتی اسکیموں کے لیے، میں نے اس کو فیڈرل گورنمنٹ دے دے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو خطرہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو خطرہ ہے، صوبائی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اگر ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے کابینہ سے باہر آتی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا، اور صوبائی اسمبلی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، سندھ اسمبلی کو، وہ تو جب ہوں گی تو اس وقت ہوگا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ کوئی معاملات طے پا جائیں کہ ٹھیک ہے بلدیاتی الیکشن رہنے دیں، اب نکلتے ہیں تو نکل جائیں، لیکن دوسرا جو ایک اور آپشن ہے وہ بہترین آپشن ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، یعنی کہ مائنس پیپلز پارٹی، تمام جماعتیں اس نقطے پہ ایک ہیں، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو صدر مملکت وہ کہیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، ایم کیو ایم کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ پھر صدر مملکت سے کو بھیجیں آرڈیننس، اور آرڈیننس جاری کروا کے تو یہ سارا کچھ آپ ختم کر سکتے ہیں، اور اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، بلدیاتی الیکشن کو، ان حلقہ بندیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ ایک شارٹ کٹ لگ سکتا ہے، بشرطے کہ اس پہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سپورٹ کرے ایم کیو ایم کو۔ لیکن اگر ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتی ہے اس موقع پہ آ کے اور بلدیاتی الیکشن روکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کو وہ ڈس پہنچا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں میں سے کسی ایک کی چوائس کرنی پڑے مسلم لیگ نواز کو، تو وہ ایم کیو ایم، وہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی کرے گی، وہ ایم کیو ایم کو کیوں کرے گی؟ بہت ہی ایک دوسرے میں سینگ پھنسے ہوئے ہیں، تو دیکھنا ہے کہ اس سے برآمد کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دوسری جانب ایک اور خبر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک شروع ہو چکی ہے، ٹسل، ویسے تو پہلے سے ہی ٹسل شروع ہوئی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی، اور پاکستان کی نہ صرف ان کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی، بلکہ جو باقی جو نواز شریف اور مریم گروپ ہے پی ایم ایل این کے اندر،
وہ سخت نالا نہیں بلکہ سخت غصے میں ہے۔ شاہد خاقان عباسی بالکل وہ ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ تو نام بھی سننا نہیں چاہتے، اور وہ مسلسل نواز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں، مریم بی بی کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کا خیال ہے کہ سینئر لیڈرشپ کو شہباز شریف صاحب کوئی لفٹ نہیں کراتے، اور وہ ٹھپا لگایا ہوا ہے کہ یہ مریم کا آدمی ہے، یہ نواز شریف کا آدمی ہے، یہ اس کی کیمپ کا ہے، یہ اس کے کیمپ کا ہے، تو وہ صرف اپنے کیمپ کے لوگوں کو، اور یہاں تک کہ جو باجوہ صاحب کی باقیات ہے یا ان کے نامینی ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، وہ یہاں تک کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اندر خانے چل رہی ہے ٹسل، اور اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس نے سٹیپ لیا، نواز شریف صاحب نے لیا، مریم بی بی کو بنا دیا ہے سینئر نائب صدر، اور پلس بنا دیا ہے چیف آرگنائزر پارٹی کا، کہ وہ جائیں، اور اب ان کی واپسی کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ جی واپس پہنچیں، نواز شریف صاحب بعد میں دیکھیں گے، ان کا مسائل بعد میں حل ہوں گے، لیکن پہلے آپ چلے جائیں۔ اس پہ ابھی تک مریم بی سوچ رہی ہیں کہ وہ چلی جائیں، کیونکہ ان پہ تو کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کلیئر ہے۔ نواز شریف صاحب کے وطن واپسی والا جو ہے وہ ابھی رسکی کام ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے یعنی کہ نواز شریف صاحب وہ انتظار کر رہے ہیں مکمل طور پہ سیکیور ہونے کا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ نئی ملٹری لیڈرشپ جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں ایک فائنل ہوئی ہیں، ایک لائن کھینچ دی گئی کہ یہ لائن جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ یہ لائن کراس نہیں کرے گی، اور وہ ملٹری ظاہر ہے آئی ایس آئی ہو یا باقی ہوں، ریڈ لائن کراس نہیں کی جائے گی، باقی جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے وہ جاری رہے گا، وہ اس سے کوئی بھی انکاری نہیں کر سکتا۔ اس میں براہ راست جو ہے کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کسی جج کو اپروچ نہیں کیا جائے گا، اور کسی جوڈیشل پروسیس میں انٹروین نہیں کیا جائے گا، کسی پہ پریشر نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ اعظم سواتی صاحب والا معاملہ جب ہوا تو بلوچستان سے ان کو ریلیف مل گیا، سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے اسلام آباد میں ایک جج کو تبادلہ کیا گیا، پھر دوسرے جج صاحب آئے، دوسرے جج صاحب پھر 2 دن چارج نہیں لیا، جو پاکستان تحریک انصاف اور وکلا برادری جو ایک الزام عائد کرتی ہے کہ یہ جی مینوورنگ کی گئی ہے، تو اس میں اب جو ہے لیڈرشپ کا یہ فیصلہ، ملٹری لیڈرشپ کا ہدایات ہے واضح طور پہ کہ اس طرح کے کام ہم نہیں کریں گے۔ سیاسی لڑائی جو خالصتاً سیاسی لڑائی ہے وہ پولیٹیکل پلیئرز کو لڑنے دیں، لیکن ظاہر ہے جو چیزیں سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ اس کے نقصان میں یا اس کی ڈومین میں کوئی آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ سارا ایک مجموعی طور پہ ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دوں، باقی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور پولیٹیکل پلیئرز کیا سوچ رہے ہیں اس پہ بارے میں ایک ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔